اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 129ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 146 اور 147 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو آپ کا رب فرمائے، پس آپ ہرگز شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ اس سے قوم یہود مراد ہے ناظرین گرامی، یعنی قوم یہود کو کتاب دی گئی تورات، جس میں آخری نبی کی بعثت کی خبر موجود تھی، اور وہ اس نبی کے شدت سے منتظر تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں یقین تھا کہ ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لیکن جب وہ مبعوث ہوئے تو اسی قوم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے دین کی تکمیل کرنے والے آخری پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے حق ہونے کو ایسا ہی پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں، عربوں میں محاورہ ہے کہ جس چیز کے متعلق انہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو یوں پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو۔ علماء یہود و نصارہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی امت اور ملت ہونے کا یہ دم بھرتے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اسے ہی قبلہ مقرر کیا تھا، اور بیت المقدس تو 13 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا ذکر نہ کہیں تورات میں موجود ہے اور نہ ہی انجیل میں۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، اور یہ بات بھی خوب جانتے ہیں کہ قبلہ اول اور حقیقی قبلہ کعبہ ہی ہے، لیکن وہ یہ بات عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ محمد جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو، کہ بہت سے لوگوں کے درمیان بھی انہیں ان کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں آتی۔ اس بات کی شہادت ان کی کتاب تورات و انجیل سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ 7ویں سورہ اعراف کی 157ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویصنع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔
اس آیت مبارکہ ترجمہ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کو اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ ان کو نیک کاموں کا حکم فرماتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور سب پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توق حدود و قیود جو ان پر ان کی نافرمانیوں کے باعث لگائے گئے تھے اتار دیتے ہیں۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی تعظیم کی اور نشر و اشاعت دین میں ان کی مدد کی اور اس نور ہدایت یعنی قرآن کی اتباع کی جو ان کے ساتھ اترا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو ساحل مراد سے ہمکنار ہوئے۔ آگے فرمایا گیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یعنی اہل کتاب یہود میں سے ایک گروہ نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان پہچان لیا اور تحویل قبلہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا، مگر محض مخالفت اور ضد کی وجہ سے حق بات قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں یہود اور دوسرے معاندین کا یہ اخفاء حق دانستہ اور ارادتاً تھا، یعنی کہ جان بوجھ کر کے چھپا رہے تھے۔ الحق سے مراد یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مفصل و مکمل تعارف ہے جو تورات اور دوسرے الہامی نوشتوں میں موجود ہے، اور وہ جانتے ہیں وہم یعلمون۔ اس ٹکڑے سے بھی واضح ہو گیا کہ انکار کرنے والے عوام اور جہلا یہود نہیں ہے بلکہ ان کے علماء و اکابر تھے۔ پھر آگے کہا گیا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حالانکہ حق وہی ہے جو آپ کا رب فرمائے، بس آپ ہرگز شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو یا تحویل قبلہ کا معاملہ ہو، یہ سب امور تیرے رب کی طرف سے حق و درست ہیں۔ یہ بات شاید اس لیے کہنی پڑی کہ ایک شدید مخالفانہ ماحول میں جہاں علماء یہود ضد اور اپنے انا سے مغلوب ہو کر طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے، ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس لیول کو بڑھایا جائے۔ تو ناظرین گرامی، اب آئیے ان آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر نظر کر لیتے ہیں۔ کتمان حق یعنی جانتے بوجھتے بات کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، جیسا کہ دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درحال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور اس کی مخلوق میں تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، کتمان حق کے مرتکب بالعموم عوام نہیں بلکہ علماء ہوتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں سچ کو، اس لیے ان کی سزا بھی انہیں زبردست ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175 کا اگر آپ تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر پر اور اس کے ترجمے پر روشنی ڈالیں گے تو کہا گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ حق بات رب کائنات کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس پر جم جانا ہی سعادت مندی اور کامیابی کی راہ ہے، اور ادھر ادھر کسی تردد اور شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آیات موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے زبردست لمحے فکریہ مہیا کرتی ہیں، خاص طور پر اسلامی حکومتوں کے سربراہان ان پر غور کریں، وہ قرآن کی واضح اور روشن تعلیمات کو چھوڑ کر کسی مداہنت اور چاپلوسی کا شکار نہ ہوں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قوت اور طاقت کا سر چشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا سہارا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میں کہہ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، یہاں اجازت دیں مجھے، وقت ہو چلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔